صرف دو عورتوں سے آدمی کے لیے مباشرت جائز ہوتی ہے، ایک نکاح کی ہوئی جو زوجہ ہے اور ایک جو کنیز شرعی ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، یہ قریب ہے یہ کہ تم زیادتی نہ کرو، یہ طریقہ قریب ہے۔ اچھا، اسلام کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اسلام نے آدمی کو بدکاری سے بچانے کے لیے ایٹ اے ٹائم ایک مرد کو 4 ازواج رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن عورت کو دوسرا شوہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دوسرا شوہر نہیں کر سکتی کہ اس میں نسب کہیں نہیں پتہ چلے گا کہ نطفہ کس کا ہے، اولاد کس کی ہے، نسب کدھر جائے گا۔ اچھا، 4 میں کیا حکمت ہے؟ بے زیادہ سے زیادہ 4 واجب نہیں ہے، واجب تو ایک بھی نہیں، گناہ کا خطرہ نہ ہو، گناہ کا خطرہ ہو یقین کی حد تک تو ایک نکاح فرض ہے، گمان غالب کی حد تک تو واجب ہے، جبکہ دیگر ضروریات بھی رکھتا ہو، یعنی جانی اور مالی حقوق۔ اور اگر یقین کی حد تک ہے کہ حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، نکاح حرام۔ گمان غالب کی حد تک ہے تو مکروہ تحریمی۔ یہ بیچ کی راہ سنت ہے، کون سی؟ کہ نہ گناہ کا غالب گمان، نہ اس کا غالب گمان کہ حقوق نہیں کر سکوں گا، نارمل حالت ہے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ سنت موقت ہے۔ 4 میں راز آج آپ کو بتا دوں کہ 4 کا کیا فلسفہ ہے۔ اللہ، اسلام تو اس حد تک بچاتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ہندو سوچ کا اثر، خصوصاً ہمارے پنجابیوں میں، پشتون لوگ پٹھان، انہوں نے اس ہندو سوچ کا اثر نہیں لیا الحمدللہ۔ پنجابیوں میں آپ جناب اب تو پہلی شادی میں بھی اتنے مصائب اور مصیبتیں ہیں، اور جناب شرائط کھڑی کرتے ہیں کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اگر کسی نے دوسری کرنی ہو، اللہ، پھر تو جب تک پہلی بیوی مر نہ جائے، قبر میں نہ پہنچ جائے، یا طلاق کے ذریعے اس سے جان خلاصی نہ کرے، وہ جناب گویا اس کا دوسری شادی کا نام لینے ہی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی آگے والے بھی مجبور ہوں، متعلقہ یا بچی ہو، بیوہ بات کریں، تو وہ شرائط اور وہ ان کی باتیں لگتا ہے کہ بھائی ان کے کوئی ارادے ہی اور۔ اسلام نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا رشتہ مل جانے پر جو لوگ رشتہ نہیں کرتے، پھر ملک و ملت میں وہ رکھنا اور وہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہ فساد کیا ہے؟ بدکاری۔ ہمارے یہ ہندوؤں کی سوچ ہے، عورت بیوہ ہو جائے تو شوہر کے ساتھ وہ جل کے راکھ ہو جائے آگ میں، ورنہ بیٹھی رہے۔ بدکاری منظور ہے۔ نکاح کا منہ بھر وہ عمر بھر نام بھی لے لے تو کہتے ہیں اتنی بے شرم ہو گئی، خود کرتے نہیں، وہ نام نہیں لیتی اس ڈر سے۔ اسلام کا دین فطرت ہے، عین اصول کے مطابق ہے۔ اب اس کی حکمت سمجھیں۔ کوئی بھی صحت مند انسان صحت مند خاتون سے نکاح کرتا ہے، پہلی مباشرت میں ہی حمل ٹھہر جاتا ہے، 3 ماہ تک کوئی پرابلم نہیں ہوتا، 4تھے ماہ میڈیکلی طور پہ قربت نقصان کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر پہلی، یہ سمجھنا، پہلے ہی اجتماع سے، مباشرت سے عمل ٹھہر گیا، 3 ماہ گزر گئے، 4تھے ماہ چونکہ مباشرت میں طبی میڈیکلی نقصانات ہیں، شرعاً آخری دن تک منع نہیں۔ جس دن بچہ جنا جائے اس رات بھی اگر مباشرت ہو، شرعاً کوئی ممانعت۔ ہاں جی، میڈیکلی طور پہ 3 مہینے کے بعد احتیاط۔ اب بتائیں، شوہر اگر صحت مند ہے، نفسانی خواہش ہے، تو وہ 3 مہینے بعد اگر میڈیکلی طور پہ وہ کنارہ چاہتا ہے تو بتائیے وہ بار منہ مارے؟ نہیں۔ دوسری، پہلی قربت میں وہ بھی حاملہ ہو گئی، 3 ماہ گزرے، اور پھر وہ اس طرح پرہیز چاہتا ہے۔ تیسری، پہلی صحبت سے ہی اگر وہ حاملہ ہو گئی اور وہ 3 ماہ بعد کنارہ چاہتا ہے میڈیکلی۔ چوتھی، 3 ماہ۔ اب جب پہلی عورت بچہ جن لے گی، ٹھیک ہے نا، 5ویں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، یہ پورے سال کا ایک سرکل ہے۔ شریعت مطہرہ نے بندے کو پاک دامن رہنے کے لیے کتنا انتظام کیا، اور استغفر اللہ، معاشرہ اس پر راضی ہے کہ کوئی بدکاری کرتا رہے، اس پر راضی نہیں کہ کوئی رنڈوا
نکاح کا نام لے، کوئی بیوہ، کوئی متعلقہ خاتون وہ نکاح کا نام لے، ادھر ادھر منہ مارے، بد نگاہی کرے، فلمیں ڈرامے دیکھے، ایسے محفلوں میں بیٹھے جہاں یہی باتیں ہوتی ہیں، سیکس کی منظور ہے معاشرے کو، چٹا بڈھی داڑھی والا نکاح کا نام لے، ان کے نزدیک استغفر اللہ وہ گناہگار ہے اور وہ بڑا ایبی ہے جی، وہ بڑا مجرمی ہے۔ تو یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، شریعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔